बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मार्च है और दिन है जुमे का। आज एक आपने तकरीर देखी जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की थी और आज नज़र आ रहा था कि फार्म 45 का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। एक तरफ आपने मरीम नवाज साहिबा की स्पीच देखी थी जिसमें मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से गुफ्तगू कर रही थी और नज़र आ रहा था कि चीज़ें फेक कर रही थी, लिखी हुई तकरीर थी, इतनी लंबी तकरीर उन्होंने की। दूसरी तरफ आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मुख्तसर तकरीर की और ना सिर्फ ये कि वो मुख्तसर तकरीर थी लेकिन वो दिल से की गई तकरीर थी, बगैर लिखी हुई तकरीर थी और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की और इमरान खान साहब से उन्होंने जो वफा है वो निभाई है और पहले इम्तिहान में वो पास हो गए हैं। और आपको बिल्कुल फ़र्क नजर आया होगा कि ये थी फार्म 45 की तकरीर और मरीम नवाज साहिबा की थी फार्म 47 की तकरीर। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने रात आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात भेजे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। अब वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने कल रात वीडियो में बताया था कि मेरे वो नॉलेज में थी, मुझे मेरे सोर्स ने बताया था कि इमरान खान साहब ने क्या क्या पैगामात भिजवाए हैं। अब तो वो जाहिर है चीजें पब्लिक हो गई हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने एक तो अली अमीन गंडापुर साहब को पैगाम भेजा था कि क्योंकि हमारा मैंडेट असली है, हमारा मैंडेट फार्म 45 वाला है, हम अवाम के वोटों से आए हैं, तो अली अमीन गंडापुर सबसे पहला ऐलान तुमने असेंबली में यह करना है कि जो हल्का खुलवाना चाहता है, जो हल्का खुलवाना चाहते हैं, हम वो हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वही काम किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जो भी आप हल्का खुलवाना चाहते हैं हम वो हल्का खोलने को तैयार हैं। जिस हल्के पे हाथ रखें, पूरे केपीके के हल्कों को कहें हम खुलवाने को तैयार हैं। जिसके फॉर्म 45 के मुताबिक काउंट करना है, दोबारा डब्बे खोलने हैं, खोलें, हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ा ऐलान है। क्या मरीम नवाज साहब ये ऐलान करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। और दूसरी बात एक और है, जो मरीम नवाज साहब हैं, नून लीग है, इनसे तो आप फॉर्म 45 को पूछें तो ये नहीं लगता कि आपने उनको गाली दे दी है, को मां बहन की आपने गाली दे दी है। इनका मुंह बन जाता है, ये गुस्से में आ जाते हैं, ये पड़ जाते हैं साफियों को, इनसे फॉर्म 45 पूछ लें तो। हालांकि 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे वेबसाइट पे। आज देखें कितने हो गए, 22 रोज हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक डब्बे खुले हुए हैं, वोट पूरे किए जा रहे हैं, वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं, बैलेट पेपर लक्ष्मी चौक में या मुख्तलिफ जगहों पे छापे जा रहे हैं, डब्बे भरे जा रहे हैं, चीजें मैनेज की जा रही हैं, फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। मुझे एक आरओ ने मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि एक मैंने देखा, उन्होंने कहा कि एक जो नूली का एमएनए है जो बनाया गया है एमएनए, वो हलफ ले रहा था अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़ा होकर। कहते हैं मैं ये देख रहा था कि हमने अपने हाथों से हमने रिजल्ट तैयार किया और ये हारा हुआ था और इसको जितवा दिया गया है फॉर्म 47 के तहत और ये हलफ उठा रहा है। हमने तो इसको, ये भारी मार्जिन से हार गया था, ये तो दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था और इसको बनवा दिया गया। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। देखें, उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच थी, आज उन्होंने हैरान कुन तौर पर सबको हैरान किया कि उन्होंने हलफ खुद भी दिया और अपने तमाम अरकान को कहा कि सब खड़े होकर कुरान मजीद पर हलफ दें कि ना हम करप्शन करेंगे, ना करप्शन करने देंगे, करप्शन के खिलाफ जिहाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि करप्शन करने वाला, रिश्वत देने वाला, लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ऐलान उन्होंने बहुत बड़ा किया है, आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि वो अपने इस हलफ पे किस हद तक पूरा उतरते हैं। और साथ उन्होंने केपीके के अवाम को कहा है कि आप भी जिहाद करें इसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने मैसेज दिया केपीके के अवाम को कि आप जो है वो अगर आपसे कोई करप्शन कहता है, पैसे लेने का कहता है, तो आप उसको एक्सपोज करें। अब ये केपीके के लोगों का काम है, केपीके के लोगों को ये काम करना चाहिए कि केपीके के लोगों को जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर कोई पैसे मांग रहा है, मोबाइल लेके जाएं, जेब में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करें, इस तरह से रिकॉर्ड करें, सबूत अपने पास रखें ताकि वो दिखा सकें कि कौन पैसे ले रहा है और इस चीज को वो इस मामले में एक्सपोज करें करप्शन करने वालों को। अब मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स बता देता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आज के दिन के। एक तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी, हमारे लीडर, हमारे वर्कर्स का फस्तायत हुई है। उन्होंने खूब इमरान खान का मुकदमा लड़ा। उन्होंने इमरान खान का बयानिया दोबारा दोहराया है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान को हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने, इमरान खान को हकीकी आज़ादी की बात करने पर जो है वो सजाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का ओपन ट्रायल किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करें और इस्लाह करें। हम बदला नहीं चाहते, हम इस्लाह चाहते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। निजाम बदलने की बात उन्होंने कहा, निजाम बदलें वरना लोग हमारे गिरबान पकड़ेंगे। उन्होंने खवातीन कैदियों का जिक्र किया। उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब
آپ کا وہ جو بلے کا نشان واپس لینے والا معاملہ تھا اس کا ذکر کیا, انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں باقی تو چھوڑیں, ہمیں الیکشن کمپین تو کیا انہوں نے کرنے دینی تھی, ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر جو احتجاج تھا وہ نہیں کرنے دیا گیا, فلسطین اور کشمیر کے اوپر احتجاج نہیں کرنے دیا گیا, تو باقی تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ ہمیں کیا کمپین کرنے دینی تھی. انہوں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو اس کی بھول ہے, ہم حق لینا اور حق چھیننا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ کے پی کے تمام حلقے کھولنے کی انہوں نے آفر کی. انہوں نے کہا کہ ریاست کو ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا, اور مینڈیٹ چوری کرنا آئین سے غداری کے مترادف ہے. دھاندلی کا مقصد چوروں ڈاکو لٹیروں کو مسلط کرنا تھا, اور انہوں نے عمران خان کا سازش والا بیانیہ دہرایا ہے. انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی, اگر میرے گھر میں مداخلت بھی ہوئی تھی تو ہوگی تو میں اس کو سازش جو ہے وہ سمجھوں گا. انہوں نے کہا کہ قوم کو آج پتہ چل گیا کہ کون سلیکٹڈ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چوروں کے خلاف جہاد کرنا ہے. چیف الیکشن کمشنر سے انہوں نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے کہا کہ آپ دھاندلی پر کمیشن بنائیں. عمران خان کا انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 9 مئی کے میں 9 کے اضلاع میں ایف آئی آرز کر دی گئی, کیا میں 9 جگہوں پہ موجود ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. جھوٹے اور بوگس کیسز ہیں. سب سے انہوں نے خطرناک بات جو اپنی تقریر میں کی, انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں 9 مئی کی جتنی جھوٹی ایف آئی آرز ہیں جس میں ثبوت موجود نہیں ہیں وہ واپس لی جائیں, اور وہ کیسز واپس لیے جائیں. ایک ہفتے میں ایف آئی آرز واپس نہ لی گئی تو پھر جو واپس نہیں لے گا جھوٹی ایف آئی آر جس نے درج کی ہیں وہ اپنی سزاؤں کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے مطالبے کو دہرایا ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں, ہم تیار ہیں, اور دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا 9 مئی کا. انہوں نے وہ قرآن مجید پہ حلف والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ امن و امان کو یقینی بنائیں گے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. مائننگ والوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ صوبے کو اس کا حق آپ کو دینا ہوگا جو ہم عوام پر خرچ کریں گے. ٹوریزم کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس کو ہم بحال کریں گے. ایگریکلچر اور لائف سٹاک پہ انہوں نے کہا کہ ہم توجہ دیں گے اور زمین کو آباد کریں گے. ایک نہر کا انہوں نے ذکر کیا وہ بنائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ بجلی پر جو ہمارا حق ہے وہ اپنا حق لیں گے. اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے ساڈا حق اتھے رکھ. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل اور آئی ٹی ایجوکیشن جو ہے وہ صوبے کے لوگوں کو دیں گے. کوئی انہوں نے جھوٹی وعدے نہیں کیے کہ ہم سرکاری نوکریاں یہ وہ. انہوں نے کہا جی روزگار ہم مواقع فراہم کریں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائیں گے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو, اور تاکہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے آئی ٹی کے ذریعے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ کمائیں. بہت اہم اعلان, سب سے بڑا اعلان, اور یہ کے پی کے والوں کو سب سے پہلا جو ان کے مینڈیٹ کا صلہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ 1 رمضان سے ہیلتھ کارڈ بحال ہو جائے گا, اسی طرح سے جیسے پہلے تھا. پناہ گاہیں لنگر خانے بحال ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ہے. دیکھیں کے پی کے والوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, اس پہ پیرا بھی دیا, اور پھر فارم 47 بھی اس کے مطابق بنوائے. انہوں نے پورا پیرا جب دیا تو اس سے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کے پی کے والوں کو مبارک ہو کہ کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا ہے. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آپ نے سن لی تھی کہ ہیلتھ کارڈ وہ بند کرنے والی ہیں. انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کروایا تھا. لوگ بیچارے بڑی بری حالات ہونے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کل رات کو جو پیٹرول بڑھا ہے اس کا امپیکٹ 1 رمضان سے شروع ہوگا, کیونکہ یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر وہ کسان جو چیزیں بیچے گا وہ مارکیٹ تک آتے ہوئے, مارکیٹ سے آگے آتے ہوئے, تو ہر چیز مہنگی ہوگی. مزید پہلے ہی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی, اور مزید مہنگائی ہوگی جناب. 1 رمضان سے تیار ہو جائیں, بہت خوفناک مہنگائی ہونے والی ہے. اور میں نے تو کل ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ میڈم چیف منسٹر کے صوبے پنجاب میں بھی کیا پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, تو کیا میڈم چیف منسٹر کے صوبے میں بھی اب پیٹرول مہنگا ہو گیا اور ہر چیز مہنگی ہوگی. یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں, ویڈیو آ گئی, بیوروکریسی کو کیا ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو ایسے. کیا مریم نواز صاحب یہ 3 کام کر سکتی ہیں جو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں کھلوا لیں, ری الیکشن کروا لیں؟ کیا مریم نواز صاحب یہ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتی. کیا مریم نواز صاحبہ اس بات پر حلف دے سکتی ہیں کہ نہ کرپشن کروں گی نہ کرنے دوں گی؟ نہیں دے سکتی. کیا مریم نواز صاحبہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پنجاب کے عوام کے لیے 13 کروڑ لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, فری علاج, اور لوگوں کے لیے پناہ گاہیں, اور یہ جو لنگر خانے یہ ہم شروع کر رہے ہیں؟ یہ لنگر خانے دیکھیں, کسی ایک بھی لنگر خانے کا نام عمران خان نہیں تھا, کہیں ایک میں بھی یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی تصویر آپ لازمی لگائیں. لوگوں کے لیے تھا, لوگ آ رہے تھے, اور یہ بھی نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا ہے, تم کس پارٹی سے ہو. نہیں, بس یہ ہے کہ تم غریب ہو, تم آگے باعزت طریقے سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ, یہ وہ کر رہے تھے. لیکن ان کو وہ پسند نہیں تھا. انہوں نے پناہ گاہیں بھی بند کی, لنگر خانے بھی بند کیے, ہیلتھ کارڈ بھی بند کیا, صرف اس لیے کہ عمران خان نے شروع کیا تھا. اور عمران خان کی نفرت میں سزا کس کو دے رہے ہیں؟ عام عوام کو دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ خوف کے بت توڑ دیں, خوف اور میں کے بت توڑ دیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مخیر حضرات سے بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. یہ بڑی اچھی ایک سوچ ہے. آئی تھنک یہ
قوت والوں نے بھی شروع کیا تھا اور ان کا ابھی بھی ہوگا, ابھی بھی وہ کہتے ہیں, میں نے ان کا شاید کہیں انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر میرا یہ فرض ہے کہ میں, اگر مجھے پتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو میں یہ ایک سلسلہ شروع, انہوں نے کسی نے, میں یاد نہیں مجھے کس کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا تھا کہ روزانہ آپ کسی ایک غریب کے گھر میں, جو آپ گھر میں سالن بناتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بنا لیں, وہ دیں, کسی ایک کو آپ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا دیں, کوئی ایسا اس کو چھوٹا سا کام شروع کر دیں کہ وہ اس کا گھر چل پڑے, بجائے اس کے کہ آپ ہر ماہ اس کو پیسے دیتے رہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ اس کی فیملی میں سے کسی ایک بندے کو کوئی ایسا ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا دیں, آئی ٹی کا کوئی کورس کروا دیں, کوئی ایسا اور کو ہنر سکھا دیں کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے, اپنا گھر چلا سکے, یا اس کو کوئی ریڈی لگا دیں, کوئی کام شروع کر دیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود کمائے, اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو, بجائے اس کے کہ ہر ماہ آپ اس کو دیں. تو یہ انہوں نے صوبے کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ لوگوں کا خیال رکھیں. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جلسے جلوس جہاں کرنے ہیں اپوزیشن نے, ان کو پوری اجازت ہے کے پی کے میں, اور وہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی جو ہمارے لیے ہوتی تھی, لیکن ایوان کے اندر انہوں نے قانون سازی پہ بات کریں, عوام کے مسائل حل کرنے پہ بات کریں, یہاں کوئی دھنگا فساد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر ادھر دھنگا فساد کرنا ہے تو پھر انہوں نے کہا ہے میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے, لیکن میرا انہوں نے کہا کہ آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ ہم کے پی کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کام کریں, لوگوں نے ہمیں اس لیے منتخب کر کے بھیجا ہے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اس شعر پہ انہوں نے اختتام کیا. بڑی دبنگ جارحانہ سپیچ, عمران خان سے وفا نبھائی ہے, پہلے امتحان میں پاس ہوئے ہیں, زبردست اعلانات کیے ہیں, کوئی لمبی چوڑی ڈرامے بازی اداکاری فنکاری نہیں کی, یہ وہ فلاں فیکنگ نہیں کی, سیدھی کھل کے بات کی ہے, دل کی باتیں کی ہیں, اور زبردست انہوں نے سپیچ کیا ہے, زبردست, امپریسو. ہاں آگے دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے وعدوں پہ کس حد تک پورے اترتے ہیں. ان کو کے پی کے میں اب درخت بھی لگانے چاہیے, جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا چاہیے, درختوں کے قتل عام کو روکنا چاہیے, آئی ٹی پہ بالکل فوکس کرنا چاہیے, ان چیزوں پہ ان کو کرنا چاہیے. تو ہم بھی نظر رکھیں گے, دیکھیں گے چیزوں کو, اور ان چیزوں کو ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ کیا اچھا ہو رہا ہے کے پی کے میں, کیا ٹھیک نہیں ہو رہا. جو ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو بھی ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.